ایک چاند تھا سرے آسمان ناول پائے فرشتے سالار سے ایپیسوڈ 20 بلال 1 لاکھ یورو کی تو نہیں؟ نمرا نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنے کی نیت سے کہا۔ بلال نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا۔ صرف 65,000 یوروز کی ہے، باقی کچھ ٹیکسز وغیرہ۔ یوزڈ گاڑی تھی یہ۔ نمرا میرا دماغ خراب مت کرو۔ 65,000 یوروز کا مطلب ہے تقریباً پاکستانی 2 کروڑ روپے، اور جن کا تم کچھ ٹیکس کہہ رہی ہو وہ بھی 15-20 لاکھ تو کم از کم ہوگا۔ بلال نے خود کو چیخنے سے روکنا چاہا مگر یہ مشکل تھا، یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ اچھا سوری نا، بس اس وقت میں نے یہ سب سوچا ہی نہیں۔ مجھے لگا بس میرا خواب پورا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ نمرا نے بلال کا ہاتھ تھام کر اسے موم کرنا چاہا مگر بلال اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اب غصے سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بچوں کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ دیکھا بھابھی، میں نے کہا تھا نا، آپ کے کنجوس شوہر کا دل بند ہو جائے گا، جلال نے کہکہا لگا کر کہا۔ نمرا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خیال رکھیے گا یہ نہ ہو رات کو ہارٹ اٹیک آ جائے انہیں، بلال کے چہرے کی جانب اشارہ کر کے اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ جلال میں اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، بلال نے ضبط سے کہا۔ جلال کو تو فرق نہ پڑتا، الٹا بچے بھی اسے جاہل باپ سمجھتے جو ایک پرانی بات پہ چیخ چلا رہا تھا۔ بلال پلیز غصہ نہیں کریں، آپ بے شک اس کو سیل کر دیں۔ رات کو کمرے میں آ کر بھی بلال کا موڈ بحال نہ ہوا تو نمرا نے اس کا گھٹنا پکڑ کر معذرت کی۔ اس دفعہ البتہ انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے سیل کر دیں، آئی ایم شیور کہ اچھے میں سیل ہو جائے گی، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ورنہ اب اسے یہ بہت پیاری سی گاڑی بہت عزیز تھی۔ نمرا یہ بات نہیں یار، مگر تمہیں سوچنا چاہیے تھا، ہم ورکنگ کلاس کے لوگ ہائی کلاس لانگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ گاڑی ایک ورکنگ کلاس کے بندے کے لیے نہیں ہے۔ وہ بے بس تھا۔ بلال شاید میں کبھی بھی اسے نہیں خرید پاتی، مگر بس جلال نے مجھے ہمت دی اور مجھے لگا زندگی میں خوش رہنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ بھی بہت اداس ہو گئی تھی۔ ہاں میں صرف اپنی خوشی کا سوچ رہی تھی، مجھے آپ کی اور بچوں کی آسانی اور خوشی کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اس معاملے میں واقعی غلط تھی، وہ اب اپنا احتساب کر رہی تھی۔ بلال کا دل بھی نرم پڑنے لگا۔ واقعی اگر نمرا نے گاڑی خریدنا ہوتی تو وہ بلال سے مطالبہ کر سکتی تھی، جبکہ بلال اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی پسندیدہ کار تھی GTR، مگر اس نے کبھی اسے خریدنے کا خیال بھی ظاہر نہ کیا۔ یہ سب یقیناً جلال کی خباثت تھی۔ نمرا یار، میں ابھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے تمام خواب پورے کروں، مگر اس کے لیے ابھی بہت محنت کرنا ہے۔ بلال نے نمرا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ اور انشاءاللہ میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، وہ زور دے کر بولے تو نمرا اداسی سے مسکرا دی۔ یہ جلال ہے نا، وہ شروع سے ہی بہت سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ اس پہ کبھی کسی کی ذمہ داری نہیں پڑی، اور جب پڑی تب وہ اٹھا نہیں پایا۔ بلال اب خود کا دفاع کرنے کے لیے جلال کی شخصیت پہ روشنی ڈال رہے تھے، جبکہ نمرا ابھی بھی جلال کے بارے میں اچھا ہی سوچ رہی تھی۔ جلال ابھی بھی اس معاملے میں اس کے نزدیک قابل ستائش تھا۔ بلال وہ اچھا ہے، بس اس نے تو میرے بارے میں ہی سوچا، ورنہ کون کسی کے لیے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ کرتا ہے۔ اس کا لہجہ معمول کا تھا مگر بلال کے دل پہ لگی۔ نمرا وہ اچھا ہے مگر وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، وہ ایک شرانگیز انسان ہے۔ بلال کا بس نہ چلا اسے موٹی موٹی گالیاں دیتے۔ بلال اس میں کمزوریاں بھی ہوں گی، مگر تم اس کی اچھی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ رشتوں کا احساس ہے اسے، اور برائیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ نمرا اس وقت بلال سے بحث کر کے اسے مزید ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ چپ نہ رہ سکی۔ کاش جلال تو میرا سگا بھائی نہ ہوتا، بلال نے بے بسی سے سوچا۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو اس وقت پاکستان میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا۔ اگر اس میں اتنا رشتوں کا احساس ہوتا تو اس وقت وہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہا ہوتا۔ بلال کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دوسری جانب وہ اپنے کارنامے واضح کر رہا تھا کہ وہ نمرا اور بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جرمن نژاد تھی، ان کی تربیت اسی معاشرے میں ہوئی تھی، دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کی انہیں عادت نہیں تھی۔ جلال اللہ پوچھے تمہیں، خود تو تم شتر بے مہار کی طرح گھومتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو اور دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہو۔ نمرا سو چکی تھی، یا شاید سونے کا دکھاوا کر رہی تھی، بستر کے دوسرے کونے پہ جس طرح وہ سمٹی پڑی تھی۔ بلال جانتا تھا وہ اس کے بارے میں یقیناً اچھا نہیں سوچ رہی ہوگی۔ ابھی سارا باجی کا بیٹا ہوا ہے، سیمون اپنی یونیورسٹی اسائنمنٹ مکمل کر کے بستر پر جانے سے پہلے منیہا کو بتایا، جو اپنے کالج کے طلباء کے پیپروں پر نمبر لگا رہی تھی۔ پاس ہی فارس سو رہا تھا۔ سیمون،
یہ ہفتہ بھر پہلے کی خبر ہے جو تم سینکڑوں بار سنا چکی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سیمون کو دیکھا جو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے فراز کا منہ چوم رہی تھی۔ ہاں نا، پوری بات تو سن لو، وہ جھنجھلائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ ماشاءاللہ، اچھا نام ہے۔ تمہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ دکھ تو ہوگا نا، کتنا کہا تھا میں نے کہ اس کا نام حیدر رکھ دیں، مگر آپ کو ہی ٹھنڈا میٹھا نام رکھنے کا شوق چڑھا تھا۔ وہ سخت ناراض تھی اس دن سے جب سے منیہا نے فراز کا نام فراز رکھا تھا۔ منیہا ہنس کر رہ گئی۔ توبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نام پہ پابندی لگ گئی یا آپ کو بھی یہ نام نہ رکھے؟ اگر آپ رکھ لیتی تو میں کبھی کسی کو نہ رکھنے دیتی۔ وہ خفا ہوتی کروٹ بدل گئی۔ منیہا کے لیے مزید اپنا کام کرنا مشکل ہو گیا۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ منیہا بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ وہ اسپتال کے بستر پہ تھی جب ننھا سا وجود اس کی باہوں میں آیا تو سب تکلیفیں بھول گئی۔ انکل آپ بتائیں، کریم صاحب کے سوال کا جواب سیمون نے دیا تھا۔ پہلے آپ لوگ تو بتاؤ۔ وہ بہت خوش تھے۔ میں نے تو حیدر جلال سوچا ہے، وہ سیمون تھی۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے۔ اچھا، آپ اپنا بتائیں۔ منیہا خاموش تھی۔ میں نے تو دلدار سوچا ہے، انکل ہنستے ہوئے بولے۔ تو سیمون کے ساتھ ساتھ اماں اور کمرے میں موجود نرس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کیوں بھائی، دلدار نام برا ہے کیا؟ اتنا پیارا لڑکا ہے، دلدار نام اچھا لگے گا اس پر۔ انکل نے اپنے بتائے گئے نام کا دفاع کیا۔ تم بتاؤ منیہا بچے، حیدر زیادہ اچھا ہے یا دلدار؟ بلکہ یہ بتاؤ تم میرے والا نام رکھو گی یا سیمون کا؟ وہ دوستانہ انداز میں بولے جو ہی اماں نے انہیں اطلاع دی تھی۔ وہ برقی رفتار سے اسپتال پہنچے تھے۔ سبھی تھے، بس وہ نہیں تھا جسے ہونا چاہیے تھا۔ دونوں ہی نہیں۔ میں کوئی ٹھنڈا میٹھا سا نام رکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ جاہو جلال والا۔ اسے اب بھاری ناموں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیوں بھلا؟ لڑکوں کا نام تو بھاری بھرکم ہونا چاہیے۔ یہ ناولز کی دیوانی سیمون تھی جو ہر ناول پڑھتے ہوئے ہیرو اور ہیروئن کے نام منیہا کو بتاتی تھی کہ یہ نہ رکھ لیں۔ نہیں، میں نہیں رکھوں گی کوئی بھاری بھرکم نام۔ اس نے ننھے بچے کا ہاتھ چوما۔ بچے کے باپ کے بھاری بھرکم نام سے ہی وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب مزید ایسا کچھ نہ سہنا چاہتی تھی۔ اور تب اس نے فراز نام منتخب کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک مزید کام کیا تھا۔ اس نے جلال کا نام فراز کے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ جو کچھ جلال نے کیا تھا وہ اسے یہ حق نہ دینا چاہتی تھی۔ فراز کا مطلب فہم و فراست رکھنے والا آدمی۔ ابا نے نام بہت پسند کیا تھا، منفرد بھی تھا اور بلانے میں بھی پیارا تھا۔ سب خوش تھے مگر تب سے سیمون کو شکایت تھی جو آج بھی قائم تھی۔ مما نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور جب رات کے 2-3 بجے وہ تھک کر آنکھیں موند کر دراز ہوئی تو فراز کی آنکھ کھل گئی۔ جی بیٹا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ مجھے مصلی پڑھنا ہے۔ سارا دن اسے نماز پڑھنے کا خیال نہ آتا مگر صبح یا رات کو آنکھ کھلتی تو اس کی پہلی بات ہی مصلی یعنی نماز پڑھنے کی ہوتی تھی۔ یہ بات بھی اماں نے ہی اسے سکھائی تھی۔ اب بھی آپ سو جاؤ، کچھ دیر تک پڑھیں گے۔ منیہا نے آنکھیں بند کر کے سونا چاہا مگر یہ اس کا وہم تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بستر پہ بیٹھ چکا تھا۔ کمرے میں 2 واٹ کے بلب کی مدھم روشنی تھی۔ فراز میری جان، نماز صرف رات کو ہی نہیں دن میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ سو جاؤ، دن میں پڑھیں گے۔ منیہا نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لٹایا مگر وہ ضدی روح اٹھی اور بغیر کچھ کہے بستر سے اتر گئی۔ وہ چلتا ہوا دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ فراز ادھر آئیں، مما پاس آئیں، اس نے کچھ سختی سے کہا تو وہ وہیں رک گیا مگر واپس نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جائے یا نہ جائے فراز جا کر چھوڑے گا۔ شروع میں اس کی اس عادت پہ وہ ہنستے، پھر سیمون نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اب یہ عجیب و غریب عادت وہ مستقل اپنا چکا تھا۔ فراز مما پاس آؤ بیڈ پر۔ کچھ منٹ وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ اکڑو بچہ وہیں اکڑ کر کھڑا تھا۔ اس کی جانب دیکھا مگر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور منیہا جانتی تھی جب تک وہ خود سے اٹھا کر نہیں لائے گی وہ نہیں آئے گا۔ تم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جتنا میں تمہیں اس شخص سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اتنا ہی تم اس جیسے بنو گے، جھنجھلا کر کہتی وہ اسے گود میں اٹھا لائی تھی۔ وہ چپ چاپ آ بھی گیا تھا۔ کیا تھا جو آپ اچھے بچوں کی طرح میرے بلانے سے خود واپس آ جاتے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ اس خاندان میں شاید کبھی کوئی معزز یا معقول شخص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے سینے سے لگاتی بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ فراز اپنی تمام الٹی سیدھی عادتوں میں جلال پہ جائے گا۔
شاید سیمون کی ٹھیک پیشن گوئی کرتی تھی۔ جلال یار، تم تو بزی ہو گئے ہو، نہ پاکستان جاتے ہو نہ کبھی ہمارے پاس آئے ہو۔ جمال کچھ دنوں کے لیے جرمنی آئے تو تینوں بھائی اکٹھے بیٹھے تھے۔ پاکستان میں ہی رہا ہوں ساری زندگی، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ اب پاکستان جانے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اس کا وہاں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ بھاگا بھاگا وہاں جاتا۔ کریم صاحب اس ضد کی وجہ جانتے تھے، وہ ان سے ناراض تھا، اسی لیے اب وہ واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ بے بس تھے۔ اس وقت جب انہوں نے اسے زبردستی جرمنی بھیجا تھا تبھی ان کے دل میں خدشہ تھا کہ جلال ان سے بہت ناراض ہو سکتا ہے، اور بعد میں یہ سچ ثابت ہوا۔ مگر ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر کی عزت کو جلال کی بے وقوفیوں کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یار ہمارے پاس چکر لگاؤ کبھی، جمال نے اسے غصہ ہوتے دیکھ کر بات بدلی۔ ہاں سوچ رہا ہوں، لگاؤں کبھی چکر، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ جمال آج کل دبئی میں تھے۔ صرف سوچو نہیں، اس سوچ پہ عمل بھی کرو۔ یہ بلال تھے جنہوں نے فوراً کہا، ہاں ماہی اور بچے بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا جی ایک دفعہ جلال صاحب کچھ دن رہ آئے، پھر کبھی یاد نہیں کریں گے؟ بلال نے سوچا تو ان کے چہرے پہ مشکوک سی مسکراہٹ آ گئی۔ خیر ہے، آج آپ کا دل بحال لگ رہا ہے۔ جلال نے بلال پہ طنز کیا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، بلکہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں جلد جمال کے ساتھ ہی جانا چاہیے تاکہ انہیں بھی تمہاری مہمان نوازی کا موقع ملے۔ بلال نے خود کو سنبھالا۔ ان کی فکر نہ کریں، آپ اپنی ٹینشن لیں، بیوی کی گاڑی کب بیچ رہے ہیں؟ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ سچ شکر کہ نمرا اس وقت یہاں نہیں تھی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، تم فکر نہ کرو، انہوں نے جتایا۔ جواباً وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی گاڑی؟ جمال کو سمجھ نہیں آئی۔ لو بھلا، ہمارا بھائی بیوی کی گاڑی بیچ کر بزنس مین بننے والا ہے۔ جواب بلال کے بجائے جلال نے دیا تھا۔ میری اپنی بیوی ہے، میں جو مرضی کروں، ویسے بھی اس کا شوق پورا ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر لے لیں گے۔ بلال نے اپنا دفاع کیا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جمال کو سب بھی ان کی طنزیہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ مسئلہ کوئی نہیں، بھائی کو بزنس کرنے کا شوق چڑھا ہے، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ویسے بھائی میرے پاس ایک آفر ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مجھے آپ پہ ترس آ گیا ہے۔ بڑی بات ہے، تمہیں بھی شرمگیزی پھیلانے کے علاوہ کوئی جذبہ محسوس ہوا؟ نمرا آج کل کھینچی کھینچی رہتی تھی اور بلال اس کا مجرم جلال کو گرداندتے تھے۔ جمال کو بھی سمجھ آ رہی تھی، کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ویسے یہ بیوی کی گاڑی والا کام شرمناک ہے، آپ ایسا کریں مجھ سے ادھار پیسے لے لیں، بس کوئی گارنٹی رکھوانا ہوگی۔ بلال جو دھیان سے سن رہے تھے سر جھٹک کر رہ گئے۔ وہ یقیناً کوئی خباثت بھری بات کہنے والا تھا۔ مجھ سے پیسے لیتے ہوئے جو گارنٹی تم نے دی تھی وہی میں تمہیں دے دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ جب میں نے گارنٹی نہیں مانگی تو تم کیوں مانگو گے؟ آپ کو مجھ پہ اعتبار تھا اسی لیے آپ نے گارنٹی نہیں مانگی، مگر مجھے آپ پر اعتبار نہیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ شرم کرو، بڑے بھائی پہ بے اعتباری؟ یہ جمال تھے، پیسے کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں، وہ شرارتاً بولا۔ ویسے بھی میں انہی کا سوچ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھوڑے سے پیسوں کے لیے ان کا گھر خراب ہو یا ان کی بیوی ان کو چھوڑے۔ میری بیوی مجھے نہیں چھوڑے گی، تم اپنی ٹینشن لو، بلال نے جواباً طنز کیا۔ وہ خلاف توقع سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ٹینشن ہے، شکر ہے میرے ایسے جھنجھٹ ہی نہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تو بیٹا جی بہت آزاد رہ لیا، اب تم بھی ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی سوچو، جمال نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹینشن نہیں، آپ کے بھائی کے پاس بہت سی چوائسیز ہیں۔ وہ جمال کا کندھا ٹپک رہا تھا اور وہ دونوں اس کی ڈھٹائی اور خود اعتمادی پہ رشک ہی کر سکتے تھے۔ ابھی پچھلی ریس میں جو لڑکی میری ساتھی تھی نا، اس کے ساتھ بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے میری، بس موڈ بن جائے میرا، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ ویسے جلال میرا خیال ہے اب تم کوئی فیصلہ کر ہی لو، نہیں جانا پاکستان تو نہ جاؤ، مگر اپنی لائف سیٹ کرو، کب تک گھومتے رہو گے یوں؟ یہ جمال تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کے ہر موضوع پہ بے لاگ تب گفتگو کرنے والا جلال اس موضوع پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عورتوں کی جگہ نہیں ہے اب زندگی میں، بڑی بے اعتباری مخلوق ہے یہ، اس نے بظاہر ہنس کر کہا تھا۔ تو بس آوارہ گردیاں، گاڑیاں، ریسز اور دوست، بس یہی کچھ ہے تمہاری زندگی؟
جمال کو اس کی فکر ہو رہی تھی جتنا پیسہ وہ کماتا تھا اور جس طرح سے وہ سارا پیسہ اڑا رہا تھا، یہ سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ اس کے پاس پیسہ آتا بھی اسی اسپیڈ سے تھا جس اسپیڈ سے جاتا تھا۔ قسمت اچھی تھی اس کی، بس اس کی لاپرواہیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ کچھ سوچو اپنے بارے میں، جمال نے پھر سے زور دیا۔ ابھی تو میں کل کی ریس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں، ایلی اور موسیٰ کدھر ہیں؟ ویسے تو وہی دونوں تمہاری زندگی کے ساتھی ہیں آج کل، بلال نے طنز کیا۔ ایلی بزی ہے، موسیٰ کا پیپر ہے، وہ کچھ اداسی سے بولا۔ تم کوئی اور ڈھونڈ لو، سائیڈ لائن پہ بھی کسی کو رکھا کرو۔ بلال کو بھی طنز کا موقع مل گیا تھا۔ رکھ لوں گا، آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ ویسے جمال بھائی، آپ چلیں نا میرے ساتھ۔ اچانک اسے خیال آیا تو جمال بوکھلا گئے۔ انہوں نے آج تک یہ چیخ چنگاڑ والی کار ریسنگ فلموں میں ہی دیکھی تھی، اصل میں تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ یار میں تو کبھی ریسنگ میں نہیں گیا، جمال کچھ الجھے تھے۔ چلیں اب چلیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہ دنیا کتنی رنگین ہے۔ ہاں ہاں جاؤ بھائی، میری دعا ہے زندہ سلامت واپس اپنے بیوی بچوں سے جا کر مل سکو۔ بلال کی دعا اسے ڈرا رہی تھی، مگر اگلے دن وہ جوش میں بھرے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف لڑکے جو عجیب سے حلیوں میں تھے، کانوں میں بالیاں، گلے میں چینز، آدھے ادھورے رنگین سے کپڑے۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن میں نسوانی خصوصیات سے زیادہ مردانہ انداز و اتوار تھے۔ رنگ برنگی گاڑیاں جن کی قیمت لاکھوں ڈالرز تھی۔ یار یہ تو سارے امیر زادے ہیں، گاڑیاں دیکھو ان کی۔ جمال متاثر ہوئے۔ بھائی امیر زادے نہیں، شوقین لوگ ہیں، سارا سال یہ کتوں کی طرح کام کرتے ہیں اور سال میں 1 مہینہ انہیں اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بھی اگر یہاں پولیس آ گئی تو 3-4 دن لاک اپ میں گزارنے پڑیں گے۔ جلال کا حلیہ بھی ان سب سے زیادہ مختلف نہیں تھا، اور حقیقتاً یہاں آ کر 1-2 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ گزار کر اور ان کی باتیں سن کر جمال کو اندازہ ہوا تھا کہ جلال پاکستان کیوں نہیں جاتا، یا پھر وہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ اسے شاید اب واقعی کسی عورت یا بیوی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دنیا جمال اور بلال کی دنیا سے مختلف تھی، اور جلال اگر کوئی یہاں مر جائے تو… جمال کو یکدم خیال آیا، مر جائے تو مر جائے بندہ، مرا کہانی ختم۔ وہ اطمینان سے بولا، زندگی موت کی امانت ہے بھائی، موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ تم پاگل ہو جلال، جمال نے افسوس کیا۔ اور اس دن جس طرح جلال نے طوفانی ڈرائیونگ کی تھی، جمال توبہ کرتے رہے، اور تب معلوم ہوا کہ بلال انہیں ایسی دعائیں کیوں دے رہے تھے۔ واپسی پہ جمال نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ پاپا کو کال کرنے کا تھا۔ پاپا وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے واپس بلائیں ورنہ پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں گے۔ وہ بہت بدل گیا ہے، آپ اس کی بیوی کو گھر لائیں اور اسے واپس بلائیں۔ اگر اس نے بیوی کو نہیں لانا تو ختم کریں یہ معاملہ، جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے، مگر اسے واپس بلائیں۔ جمال جتنے خوفزدہ خود ہوئے تھے، اسی طرح پاپا کو بھی ڈرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار منیحہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ موسیٰ اور وہ شہر کی آوارہ گردی میں نکلے ہوئے تھے۔ آج موسیٰ کے پیپرز ختم ہوئے تھے، اور اب وہ جلال کے ساتھ گھوم پھر کر فرسٹریشن ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس یار شادی بڑا مشکل کام ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ وہ ہنس کر ہتھیار ڈال رہا تھا۔ کیوں بھائی، آپ اتنے مشکل کام کرتے ہیں؟ یہ بھی صحیح۔ موسیٰ دراصل اس سے اس کی سوچ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جلال اس موضوع پہ کافی مبہم انداز میں بات کرتا تھا۔ یار یہ عورتیں بڑی آگے کی چیز ہوتی ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ سکتے پیارے۔ جلال اس وقت موسیٰ کے لیے ایک ایسا گرو بن چکا تھا جو حرفاً مولا تھا۔ موسیٰ کی اس سے انسیت اب عقیدت کی حد تک اختیار کر چکی تھی۔ پورے جرمنی میں ہاسٹل فیلوز اور یونیورسٹی فیلوز کے علاوہ اگر کوئی اس کا پکا اور سچا دوست، بلکہ صرف دوست نہیں بھائی، جلال اب اس کے لیے بھائی تھا۔ بھائی، آپ کی پاکستان میں بھی ایک بیوی تھی نا؟ محتاط نظروں سے اسے جانچتے ہوئے موسیٰ نے پوچھا۔ وہ ہنسا، عجیب سی ہنسی تھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تھی نہیں، ابھی بھی ہے۔ اس کے چہرے پہ عجیب سا تاثر تھا۔ بھائی تو پھر آپ پاکستان جاتے کیوں نہیں؟ مطلب سب لوگ سال 2 سال بعد جاتے ہیں، مگر آپ کو تو تقریباً 3 سال ہو گئے، آپ گئے ہی نہیں۔ اس نے اپنا سوال وضاحت سے بیان کیا، انداز سرسری سا تھا، حالانکہ ان 2-3 سالوں میں
موسیٰ بہت سی باتیں بن کہے بھی سمجھ چکا تھا۔ چھوڑ موسیٰ یار، اچھی عورت بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ تیرے بھائی کے نصیب میں سب ہے، بس اچھی عورت نہیں شاید۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز چلنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ موسیٰ ششدر رہ گیا۔ وہ تو ہنستے مسکراتے بات کرتا تھا، اب اس کا بات کا کیا مطلب سمجھا جا سکتا تھا۔